گاؤں کی سادہ زندگی، پیار، محبت اور چاہت ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی عموماً اتنی سادہ ہوتی ہے کہ اس میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ٹیکنالوجی نظر نہیں آتی اور زیادہ تر کام دیسی طریقے سے یعنی ہاتھوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ زراعت جو کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی دیسی طریقے یعنی ہاتھوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گاؤں کی زندگی اپنے اندر انتہائی خوبصورتی لیے نظر آتی ہے۔ گندم کی بوائی کے لیے جندر، جسے آٹا چکی بھی کہتے ہیں، استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح گاؤں کے سادہ سکول کے بچے ٹاٹوں پر بیٹھ کر زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بچپن کی یادیں لیے گاؤں کی یہ سادہ زندگی، ہاتھوں سے بنے ہوئے مٹی کے کھلونے جنہیں بچے اپنی ذہنی تخلیقوں کے ذریعے بنایا کرتے تھے، بہت یاد آتے ہیں۔ اسی گاؤں کی کسی چوپال کنارے ایک نائی لوگوں کی مفت میں شیو کیا کرتا تھا اور بدلے میں کچھ اناج اور کچھ رقم لے کر چلتا بنتا تھا۔ اسی طرح کسی خوشی یا غمی میں یہی نائی دیگیں پکا کر گاؤں والوں کو اپنے ہاتھ کے مزیدار کھانے بھی کھلایا کرتا تھا۔ اس وقت قلم دوات اور تختی کا دور تھا اور اسی وجہ سے بچوں کی لکھائیاں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ گندم، مکئی اور دیگر فصلوں کی کاشت کے بعد جب ان کے کٹائی کامل کر لیتے تو گٹھے بیٹھ کر حقہ پیا کرتے تھے۔ گاؤں کا کوئی بوڑھا بزرگ اسی طرح خوبصورت چرپائیاں اپنے ہاتھ کے فن سے بنایا کرتا تھا۔ اسی طرح مختلف فصلوں کو صاف کرنے کے لیے خوبصورت اوزار بنائے جاتے تھے۔ ساتھ ساتھ اسی گاؤں میں بوڑھے اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے خوبصورت کھیل، بنٹے وغیرہ بھی کھیلا کرتے تھے۔ ایسی یادوں کے سلسلے چلتے رہتے تھے۔ بچے عموماً گاؤں میں گلی ڈنڈا کھیل کھیلا کرتے تھے اور جب کبھی